بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی نشو و نما کے لیے انسانیت کی نسل کو آگے چلانے کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا پیدا کیا تاکہ انسان کی یہ نسل آگے چلتی رہے پھلتی پھولتی رہے اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ ہی ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرمایا کہ میں نے ان دونوں کو اتارا اور ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے پھر دنیا کے اندر زندگی کو انسانیت کو پھیلا دیا یقیناً اللہ تعالیٰ اگر چاہے معجزات کے طور پر خاوند اور بیوی ایک عورت اور مرد کے ملاپ کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ اولاد کو پیدا کر سکتا ہے لیکن یہ بہت کم نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنا معجزہ دکھانا ہوتا ہے تو اللہ ایسے کرتے ہیں جیسے حضرت مریم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور یہ ایک معجزہ تھا اللہ تعالیٰ کا کہ میں بغیر مرد کے ملے بھی کسی عورت سے اولاد پیدا کر سکتا ہوں اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک عیسیٰ علیہ السلام کی شان بھی رکھی کہ بغیر کسی مرد کے اس مریم علیہ السلام کو چھوئے بغیر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا اور فرمایا وہ اللہ کا کلمہ تھے القاہا اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کو مریم علیہ السلام کی طرف القا کیا روح وہ اللہ کی طرف سے ایک روح تھے لیکن فطرتی طور پر عام زندگی کے اندر یہ ضروری ہے کہ اولاد کی بڑھوتری کے لیے
انسانی نسل کے آگے چلنے کے لیے ایک مرد اور عورت کا آپس میں ملنا ضروری ہے، لیکن ان کا ملنا، ان کا اکٹھا ہونا، ان کی نسل کا آگے چلنا یہ جانوروں کی طرح نہیں ہوتا کہ وہ جیسے چاہیں جب چاہیں آپس کے اندر مل لیں، بلکہ یہ ایک دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے ہوتا ہے، اور وہ دائرہ کار انسانوں کا پھر مزید اگر محدود کر دیا جائے تو ان میں مسلمانوں کا دائرہ کار شریعت کے اندر آ جاتا ہے۔ انسانوں میں بھی بہت سے ایسے ہیں جو جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، عورت اور مرد جب چاہتے ہیں آپس میں مل لیتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں زندگی گزار لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک دائرہ کار متعین کر دیا ہے، ان کے لیے حدود و قیود رکھ دی ہیں کہ مسلمان جب چاہیں جیسے چاہیں جس وقت چاہیں وہ آپس میں عورت اور مرد ملاقات نہیں کر سکتے، بلکہ وہ ان حدود کے اندر رہتے ہوئے آپس کے اندر تعلقات بنا سکتے ہیں۔ جب ان کے تعلقات آپس میں بن جائیں شریعت کے مطابق، شریعت میں رہتے ہوئے اس کے اصول اور قوانین کے مطابق، ایک مرد اور ایک عورت کا آپس کے اندر نکاح ہو گیا ہے، وہ نکاح کے ذریعے سے آپس میں اکٹھے ہو گئے ہیں، اس نکاح کے بعد اب ایک عورت اور ایک مرد پر جو آپس میں اب میاں بیوی کہلواتے ہیں، خامند اور بیوی کہلواتے ہیں، ان کے اب آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کیا حقوق ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، من نفس واحدۃ، ایک جان سے پیدا کیا ہے، وجعل منها زوجها، اور اللہ نے اسی ایک جان سے اس کی بیوی بنائی ہے، کس لیے؟ لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس کی طرف سکون حاصل کرے۔ اللہ نے بیوی کو اس لیے بنایا ہے مرد کے لیے تاکہ وہ مرد اس بیوی کی طرف سکون حاصل کرے۔ آج معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر سکون نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ایک خامند اور ایک بیوی آپس کے اندر وہ سکون والی زندگی بسر نہیں کر رہے، گھروں کے اندر لڑائیاں ہیں، فتنے فساد ہیں، قتل و غارت ہیں، اولادوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اولادوں کو مارا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ وہ شریعت کا پتہ نہ ہونا ہے، شریعت سے دوری ہے۔ وہ احکامات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے لیے مقرر کیے ہیں، اور وہ احکامات، وہ حقوق جو اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کے لیے مقرر کیے ہیں، ان دونوں کو ان حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے کہ خامد کے اوپر بیوی کے کیا حقوق ہیں اور بیوی کے اوپر خامد کے کیا حقوق ہیں۔ اگر ان کو پتہ ہوتا تو کبھی بھی یہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہی نہ، کبھی بھی یہ فتنے فساد پیدا ہی نہ ہوتے، کبھی بھی آپس کے اندر قتل و غارت، طلاق اور گھروں کا اجڑنا یہ ہوتا ہی نہ، اگر ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان قوانین کا پتہ ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انسانوں میں سب سے زیادہ افضل ترین، انبیاء کے اندر سب سے زیادہ افضل ترین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کی بیٹی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لڑکی یہ سمجھتی ہے، عورت یہ سمجھتی ہے میں بہت بڑے خاندان کی ہوں، بڑے مالدار شخص کی بیٹی ہوں، میرا حسب و نسب بہت اونچا ہے، میں تو بہت پڑھی لکھی ہوں، میں بڑی مالدار ہوں۔ اس کو یہ چیزیں خامد کی فرما برداری نہیں کرنے دیتی، اس کو یہ چیزیں گھر کے اندر کام کاج نہیں کرنے دیتی کہ میں تو بہت بڑے کی بیٹی ہوں، میں گھر کے اندر کام کیوں کروں، میرا تو حسب و نسب بہت اعلیٰ ہے، میں کسی کا کام کیوں کروں، میں تو بڑی مالدار ہوں، میں ایسے کیوں کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عزت والا شخص کوئی نہیں، فضیلت اور مقام اور حسب و نسب والا شخص کوئی نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے بڑھ کر فضیلت والی، مقام اور مرتبے والی عورت کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سیدۃ نساء اہل الجنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تو عورت جنت کی عورتوں کی سردار ہے، کہ وہ عورت، وہ بیٹی جو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہو، اس کی زندگی گھر
گھر کے اندر کیسی ہے، اپنے خامد کے ساتھ اس کا رہنا سہنا کیسا ہے، گھر کے اندر اس کے کھانے پینے کے اسباب کیا ہیں، ذرائع کیا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں، کہتی ہیں گھر میں بہت مشکلات ہیں، بڑے معاملات ہیں، کام کاج نہیں اتنا کر سکتی، چکی خود چلاتی ہوں، آٹا خود پیستی ہوں، گھر کے تمام کام کاج خود کرتی ہوں، ہاتھوں پہ چھالے بن گئے ہیں، سنا ہے بابا جان کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، تو میں عرض کرتی ہوں کہ میں اپنے ابا جان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہوں کہ مجھے بھی ایک غلام دے دیجئے تاکہ میرا بھی کچھ کام آسان ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر واپس آئے، کہا اس طرح آپ کی بیٹی، آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کے پاس کچھ غلام قیدی آئے ہیں، مجھے بھی ایک غلام دے دیجئے تاکہ میرے گھر کا کام بھی آسان ہو جائے، میں خود چکی چلاتی ہوں، خود آٹا پیستی ہوں، ہاتھوں پہ چھالے بن گئے ہیں، تو میرے لیے کوئی غلام دے دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر پہنچتے ہیں۔ آج ہم جیسا کوئی والد ہوتا، ہم جیسا کوئی بھائی ہوتا تو فوراً جا کے اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو کہتا کہ تو کیا اس خامد کے نیچے لگی ہوئی ہے، سارے گھر کا کام تو خود ہی کرتی ہے، آٹا تو خود ہی پیس رہی ہے، گھر کے سارے کام خود ہی کر رہی ہے، یہ کیوں نہیں کرتا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت ایسی کی تھی اور ایسا سبق دیا، دونوں کو بلایا، سامنے بٹھایا اور کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ کیا میں تمہیں غلام سے زیادہ بہتر چیز نہ بتاؤں؟ دینا چاہتے تو غلام دے سکتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال بہت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلاموں کی کمی نہیں تھی، دینا چاہتے تو دے سکتے تھے، لیکن کہا نہیں میں اس سے بہتر چیز تمہیں بتاتا ہوں۔ کہا وہ کیا ہے؟ تم 34 مرتبہ اللہ اکبر کا ورد کیا کرو، 33 مرتبہ سبحان اللہ کا ورد کیا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ کا ورد کیا کرو، میری بیٹی تمہارے لیے یہ اس غلام سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد کی، اپنی بیٹی کی تربیت، جو عورتوں کی دنیا میں بھی سردار اور جنت کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ اس کو یہ نہیں کہا یہ لو سہولت، تو گھر کے اندر کام نہ کر، تجھے میں نوکر چاکر لگا دیتا ہوں، وہ کام کریں گے، تو گھر کے اندر بیٹھ۔ کہا نہیں، خامد کے گھر کا کام تیری ذمہ داری ہے، یہ تو نے کرنا ہے۔ دوسری عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا کے اندر انسانوں میں سب سے زیادہ افضل انسان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کے سردار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے، قیام کے، ہر وقت کے ساتھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی، ان کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ آتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خلیفہ اول کی بیٹی کہتی ہیں کہ میری شادی جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، اس وقت ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک گھوڑے اور ایک اونٹ، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ساز و سامان گھر کے اندر نہیں تھا۔ میری شادی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زبیر کے ساتھ شادی کروائی تو میں ان کے گھر کے تمام کام کاج خود کیا کرتی تھی، حتیٰ کہ میں جا کر پانی اونٹ کے اوپر باہر سے خود لایا کرتی تھی، اور میں جانوروں کا چارہ بھی ان کو خود ڈالا کرتی تھی، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو زمین دی تھی، اس کے اندر سے کھجور کی گٹلیاں اکٹھی کر کے خود لایا کرتی تھی۔ یہ کس کی بیٹی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انسانوں میں سے افضل ترین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی ہے۔ اب دونوں بڑے سردار ہیں، سرداروں کی بیٹیاں ہیں، افضل ترین لوگوں کی بیٹیاں ہیں، لیکن گھر کے اندر کام خود کر رہے ہیں۔ گھر میں خرابی تب پیدا ہوتی ہے کہ جب ماں بیٹی کو یہ سمجھاتی ہے تو نے گھر میں کام نہیں کرنا، جب باپ یہ سمجھاتا ہے کہ تو نے کسی کا نوکر بن کے نہیں رہنا، اس وقت اس کی نہ خامد کے ساتھ بنتی ہے، نہ ساس کے ساتھ بنتی ہے، نہ گھر میں دوسرے افراد کے ساتھ بنتی ہے، کہ اس کو درس یہ دیا گیا ہے کہ تو نے گھر کے اندر کام کاج نہیں کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ترین عورت فرمایا، عورتوں میں فضیلت والی، مقام والی وہ عورت ہے
کہ فرمایا جب وہ 4 کام کر لے تو اس عورت سے اچھی عورت ہی کوئی نہیں. فرمایا وہ 4 کام کر لے. فرمایا وہ نماز پڑھے، صلت صلاۃ خمسہا، وہ اپنی 5 نمازوں کی پابندی کرے، اور فرمایا وہ اپنے خامد کی اطاعت کرے جب وہ اس کو حکم دے، اور فرمایا صامت شہرہا، وہ اپنے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، اور اسی طرح فرمایا کہ جب اس کا خامد گھر میں نہ ہو وہ اپنی حفاظت کرے. اس کے لیے کہا جائے گا قیل لہا ادخل الجنت من ای ابواب الجنت شئت، تو جا جنت کے جس دروازے سے چاہتی ہے داخل ہو جا. 4 کام صرف کرنے. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس نے اپنی نمازوں کی پابندی کرنی ہے. دوسرا کام یہ ہے کہ وہ اپنے خامد کی اطاعت اور فرما برداری کرے. تیسرا کام یہ ہے کہ وہ اپنی حفاظت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے. اور چوتھا کام یہ ہے کہ وہ رمضان کے روزے فرضی رکھے. فرمایا جو عورت یہ 4 کام کر لیتی ہے من ای ابواب الجنت شئت، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہتی ہے داخل ہو جائے. یہ عورت کا مقام اور مرتبہ ہے جو عورت یہ 4 کام کرتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای المرأۃ افضل، اللہ کے نبی بتائیے سب سے افضل عورت کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللاتی تسرہ اذا نظر، کہ سب سے افضل عورت وہ ہے کہ جب اس کا خامد اس کی طرف دیکھے تو خوش ہو جائے. یہ لڑائی کی وجہ ہے کہ بازار کے اندر بن سور کے جاتی ہے، کوئی فنکشن ہے تو اس کے اوپر وہ بن سور کے جاتی ہے، شادی بیاہ کے اندر پروگراموں کے اندر تو بڑی اچھی تیاری کے ساتھ جاتی ہے، لیکن گھر کے اندر خامد کے لیے وہ بنتی سورتی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ترین عورت وہ ہے کہ تسرہ اذا نظر، وہ اپنے خامد کو خوش کر دے جب وہ اس کی طرف دیکھے. واطاعت اذا امرہ، اور وہ عورت اپنے خامد کی اطاعت اور فرما برداری کرے اذا امرہ، جب اس کا خامد اس کو حکم دیتا ہے. فرمایا یہ عورت افضل ترین عورت ہے. اور فرمایا کہ وہ اپنے گھر کے اندر اس کے خامد کے مال کی اور عزت کی حفاظت کرتی ہے. یہ عورت تمام عورتوں سے افضل ترین عورت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی انسان کے لیے سجدے کی اجازت دیتا کہ وہ انسانوں کے لیے سجدہ کرے تو میں عورت کو لا امرت المرأۃ ان یسجد لزوجہا، میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کے لیے سجدہ کرے. اتنی اطاعت اور فرما برداری یہ تو معاملات کے اندر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر عورت کو اپنے خامد کی فرما برداری کا حکم دیا ہے حتیٰ کہ بغیر خامد کی اجازت کے وہ عبادات، نفلی عبادات بھی نہیں کر سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لامرأۃ، کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنہ، کسی عورت کے لیے اجازت نہیں ہے، حلال نہیں ہے کہ وہ نفلی روزہ رکھے جب اس کا خامد گھر کے اندر موجود ہو الا باذنہ، مگر اس کی اجازت کے ساتھ. اگر خامد اجازت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے روزہ نفلی رکھ لو تو وہ رکھ سکتی ہے. یہ خامد بیوی جنہوں نے شادیاں کی وہ ان معاملات کو سمجھتے ہیں کہ جب تک خامد اجازت نہیں دیتا اس وقت تک وہ نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتی. اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو خامد کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت ایک رات اپنے خامد سے ناراضگی کی حالت کے اندر گزارتی ہے اس عورت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے کہ خامد سے ناراض ہو کر سو جاتی ہے رات کو، ایک رات بھی اگر وہ ناراض رہتی ہے تو ایسی عورت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے. اب یہ معاملات ہیں، اس عورت کو پتہ ہی نہیں کہ میرے خامد کا حق کیا ہے، میرے خامد کی خدمت کے کیا فضائل اور فضیلت ہے. اگر وہ یہ سمجھ لے تو کبھی اپنے خامد کی نافرمانی نہ کرے، کبھی گھر کے اندر جھگڑا بنے نہ، لڑائی بنے نہ. اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے عورتوں کو اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا ہے، جیسے ان کو خامدوں کی خدمت کا حکم دیا ہے، گھر کے کام کاج کا حکم دیا ہے، جیسے اپنی عزت اور خامد کے مال کی حفاظت کا حکم دیا ہے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد کو بھی، ایک خامد کو بھی یہ بتایا ہے کہ تیرے اوپر تیری بیوی کے کیا حقوق ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید نے بھی فرمایا کہ عاشروہن بالمعروف
تم اپنی ان بیویوں کے ساتھ عرف کے مطابق اچھے طریقے کے ساتھ زندگی گزارو، عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ وہ اچھی زندگی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم خیارکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے، سب سے بہتر وہ شخص ہے لأہلہ، جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ جو باہر بہتر ہے وہ بہتر نہیں، جو دوستوں کے ساتھ اچھا ہے وہ اچھا نہیں، جو اپنے باقی کمپنی کے لوگوں کے ساتھ اچھا ہے وہ اچھا نہیں، بلکہ فرمایا خیارکم خیارکم لأہلہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ باہر جتنا مرضی اچھا بنتا رہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق اچھا نہیں۔ جو گھر والوں کے لیے اچھا ہے وہ اچھا ہے، کہ گھر والوں کے لیے اس کے اخلاق، اس کا پیار، اس کے کام کاج کے اندر ہاتھ بٹانا، اس کو خوش رکھنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک حدیث کے اندر لفظ آتے ہیں خیارکم خیارکم لنسائہم، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے اچھا ہے، کہ اس کے اپنی بیوی کے ساتھ کیسے معاملات ہیں، اس کے ساتھ اس کا رہن سہن کیسا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تضربوہن، تم جب غصے کے اندر آؤ تو ان کو مارو نہ، جب اگر تم نے تھوڑی بہت کوئی سزا دینی بھی ہو تو فلیتق الوجہ، تو چہرے سے بچنا چاہیے، چہرے کے اوپر نہیں مارنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس قدر جو ہے مارنے سے بھی اللہ کے وسلم نے عورتوں کو منع فرمایا ہے، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خامد کے اوپر جو عورت کے حق ہیں، پوچھا کہ اللہ کے نبی عورت کے خامد کے اوپر ایک مرد کے اوپر کیا حقوق ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا طعام، جب وہ کھانا کھائے تو وہ اپنی بیوی کو بھی کھانا کھلائے، یہ اس کے اوپر حق ہے کہ جو وہ خود کھاتا ہے وہ اپنی عورت کو بھی کھلائے۔ یعنی کہ باہر جا کے ہوٹلوں پہ باہر جو ہے نا وہ خود تو بڑی بڑی دعوتیں کھاتا ہے، بڑے اعلیٰ قسم کے کھانے کھاتا ہے، لیکن گھر کے اندر عورت کے لیے جو ہے نا وہ اس کا 2 ٹائم کا کھانا بھی میسر نہیں کرتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وہ خود کھاتا ہے وہ اپنی بیوی کو بھی کھلائے، یہ مرد کے اوپر بیوی کا حق ہے۔ جو خود پہنتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنی بیوی کو بھی پہنائے۔ خود تو 4 5 سوٹ رکھے ہوئے ہیں، لیکن عورت کو ایک سوٹ بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خود پہنتا ہے وہ اپنی بیوی کو بھی پہنائے، یہ مرد کے اوپر حق ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے نان و نفقہ کا، اس کے کھانے پینے کا جتنا بندوبست ہے یہ مرد کے ذمے ہے، یہ عورت کے ذمے نہیں ہے۔ یہ بھی ایک لڑائی کی وجہ ہے کہ خامن جو ہے، مرد جو ہے گھر کے اندر اخراجات پورے نہیں کرتا، عورت کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا، اس کی جتنی بھی گھر کی ضروریات ہیں ان کا خیال نہیں رکھتا، تو اس وجہ سے بھی گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے گھر کے نان و نفقہ کا جتنا ذمہ دار ہے وہ مرد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت نے، قرآن مجید نے عورت کے جو حقوق رکھے ہیں ان کے اندر عورت کا حق مہر بھی، کہ نکاح کے بعد، شادی کے بعد جو پہلا حق ایک مرد کے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کا حق مہر ادا کرے۔ اور یہاں سے بھی گھروں کے اندر لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ حق مہر اتنا رکھ دیا جاتا ہے کہ وہ ساری زندگی اس کو ادا نہیں کر سکتا، اور بعض تو رکھتے ہی نہ ادا کرنے کی نیت سے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد حق مہر رکھتا ہے اور اس نیت سے حق مہر رکھتا ہے کہ وہ اس کو ادا نہیں کرے گا، لقی اللہ ہوا زان، وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اس حالت میں کہ وہ زانی اور بدکار ہوگا۔ یعنی جو حق مہر رکھ لیتا ہے لیکن حق مہر ادا نہیں کرتا عورت کا، اتنا ہی رکھا جائے جتنا وہ ادا کر سکتا ہے۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ سب سے بہتر نکاح وہ ہے جو آسان ترین نکاح ہو، جس کے اندر کم ترین حق مہر رکھا گیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بعض اصحاب کی ایسی شادی ہوئی ہے جس کے اندر کسی کو چند صورتوں کے عوض نکاح کروا دیا، کسی کو ایک انگوٹھی کے عوض نکاح کروا دیا، کسی کو ایک ڈھال کے عوض نکاح کروا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نکاح ہوا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا حضرت علی کو کہ تیرے پاس کیا ہے، تو عورت کو کیا دے گا کہ میں تیرا نکاح کرواؤں؟ کہا اللہ کے وسلم کچھ بھی نہیں۔ کہا بتا تیری وہ جو ایک ڈھال تھی وہ کہاں ہے؟ ڈھال جو جنگ کے اندر پہنتے ہیں جس کے ذریعے سے تیر و تلوار کو روکا جاتا ہے، کہا وہ کہاں ہے تیری جو ڈھال تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جا وہ لے کے آ، اسی کے عوض یہ تو حضرت فاطمہ کا
حق میں رکھ دیں، میں اسی کے بدلے تیرا نکاح کروا دیتا ہوں۔ اتنا آسان نکاح اللہ کے نبی خود اپنی بیٹی کا کروا رہے ہیں۔ یہاں تو 5-5 لاکھ 6-6 لاکھ حق مہر رکھا جاتا ہے تاکہ لڑکا ساری زندگی وہ حق مہر ہی نہ دے سکے اور وہ عورت مطالبہ کرتی رہے اور اسی لڑائی جھگڑے کے اندر ان کی زندگی گزرتی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے تو ضرورت نہیں۔ ایک آپ کا صحابی کھڑا ہوا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا نکاح اس سے کروا دے۔ کہا تیرے پاس کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا جا گھر کے اندر دیکھ کوئی لوہے کی انگوٹھی مل جائے وہ اس کو دے دیں، اس کے بدلے تیرا نکاح کروا دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی نہیں ہے گھر کے اندر۔ کہا بتا اور کوئی صورتیں یاد ہیں؟ کہا فلاں فلاں چند صورتیں مجھے قرآن کی یاد ہے۔ کہا جا یہ اس کو یاد کروا دینا، اس کے بدلے تیرا نکاح کروا دیتا ہوں۔ اتنا آسان اللہ تعالیٰ نے نکاح کو رکھا ہے، اور آج نکاح کو مشکل ترین بنا دیا ہے کہ جب تک اتنا پیسہ نہیں ہوگا، اتنا حق مہر نہیں ہوگا، اتنا ساز و سامان نہیں ہوگا، ایسا گھر نہیں ہوگا، الگ لڑکی کے لیے مکان نہیں بنائے گا، اس وقت تک نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے زنا عام ہو رہا ہے اور نکاح کم ہو رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ زنا آسان ہو گیا ہے، چند روپے خرچو اور عورت کو اپنے پاس رکھو چند گھنٹوں کے لیے، چند منٹ کے لیے، تو وہ کہتا کیا ضرورت مجھے مکان بنانے کی اور اتنا حق مہر اکٹھا کرنے کی، اتنا پیسہ اکٹھا کرنے کی کہ ساری زندگی میں پیسہ اکٹھا کروں اور اس کے بعد نکاح کروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت نے نکاح کو آسان ترین بنایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خامد کے ذمے عورت کے اوپر عورت کا جو حق رکھا ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس کے اولاد کی تربیت اور اس کی تربیت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد کے ذمے لگائی ہے کہ وہ اپنی تربیت، اپنی اولاد کی تربیت اور اپنے گھر کی تربیت کرے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے حقوق جو ہمارے اوپر عورتوں کے ہیں ان کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو عورتوں کے حقوق عورتوں کے اوپر مردوں کے حقوق ہیں اللہ تعالیٰ عورتوں کو ان کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔